السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے خوشخبری۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحاح ستہ کو ملا کر جملہ 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع کیا جا چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا درس بھی ہے جو الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ بیات شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبد القدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ، بانی و فاؤنڈر جامعہ انواریہ و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی حیدرآباد۔ سب سے پہلے عربی عبارت پڑھی جائے گی، حدیث شریف کا ترجمہ کیا جائے گا اور مختصر سی تشریح بیان کی جائے گی تاکہ احادیث شریفہ کا منشا اور مقصد سمجھنے میں آسانی ہو اور ہم سب احکام شریعت پر عمل پیرا ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حج کے بیان کی یہ آج کی 9ویں نشست ہے۔ حدیث نمبر 939، باب ما جاء فی المحرم یموت فی احرامہ۔ حالت احرام میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے احرام باندھنے کے بعد تو کیا حکم ہے؟ حدثنا ابن ابی عمر حدثنا سفیان بن عیینہ عن عمرو بن دینار عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فرأى رجلا سقط عن بعیرہ فوقص فمات وهو محرم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة يهل أو يلبي قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم إذا مات المحرم انقطع إحرامه ويصنع به ما يصنع بغير المحرم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں ہم ایک سفر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی اپنے اونٹ کے اوپر سے گر پڑا تو اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ انتقال کر گیا، اس حال میں کہ وہ شخص احرام باندھا ہوا تھا۔ یعنی صحابہ اکرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر حج میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، ایک صحابی جو اونٹ کے اوپر سے گر گئے اور ان کی گردن کو مار لگا، گردن ٹوٹ گئی جس کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا، حالانکہ وہ احرام باندھ کر نکلے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو۔ بیری کے پتوں سے اس وقت غسل دیا جاتا تھا، اس زمانے میں بھی اس کا رواج ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکی اور نظافت حاصل ہو، اس لیے بیری کے پتوں سے غسل دیا جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ ان کو پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو اور انہی کپڑوں میں انہیں دفن کر دو۔ حالت احرام میں انتقال ہوا ہے تو احرام ہی کے کپڑوں میں ان کو کفن دو اور ان کی تدفین انہی کپڑوں میں کرو، لیکن سر کو مت ڈھانکو، سر کو کھلا رہنے دو کیونکہ حالت احرام میں سر کھلا رکھنا ہے۔ قیامت کے دن یہ اسی حالت میں احرام باندھے ہوئے یا تلبیہ کہتے ہوئے اٹھائے جائیں گے۔ یہ صاحب جو انتقال کیے ہیں حالت احرام میں، قیامت کے دن احرام کی حالت ہی میں اٹھیں گے لبیک پڑھتے ہوئے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ سفیان ثوری، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام اسحاق رحمہ اللہ کا یہی قول ہے کہ اگر کسی شخص کا انتقال حالت احرام میں ہو جائے تو اس شخص کو غسل دینا چاہیے بیری کے پتوں سے اور پانی سے، اور پھر احرام کے کپڑوں میں ہی کفن دے کر اس کو دفن کر دینا چاہیے۔ لیکن بعض علماء فرماتے ہیں محرم کے انتقال کرنے سے اس کا احرام ختم ہو جاتا ہے، اب وہ احکام باقی نہیں رہتے جو احرام باندھنے کے بعد زندہ رہنے کی صورت میں جو احکام لازم ہوتے ہیں لاگو کیے جاتے ہیں، اب وہ احکام باقی نہیں رہتے، لہٰذا اس کے ساتھ وہ عمل اختیار کیا جائے جو غیر محرم کے ساتھ کیا جاتا ہے۔
یعنی اگر کسی شخص کا انتقال حالت احرام میں بھی ہو تو اس کو غسل دیا جائے گا، کفن کے لیے دوسرے کپڑے لیے جائیں گے، کیونکہ اب احرام کا حکم ختم ہو جائے گا۔ انتقال کی وجہ سے انسان کا عمل ختم ہو جاتا ہے، جیسا کہ احادیث شریفہ میں وارد ہے کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے بنی آدم کا تو اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، اب عمل کا سلسلہ ختم کر دیا جاتا ہے، صرف 3 اعمال باقی رہتے ہیں جو اس کے انتقال کے بعد بھی اس کو کام آتے ہیں۔ ایک تو اولاد صالح ہے جو اس کے حق میں دعائے مغفرت کرے، دوسرے وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہو، اور تیسرے وہ صدقہ جاریہ جس کے ذریعے غرباء، فقراء اور مساکین کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے۔ بہرحال بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ محرم کا جب انتقال ہو جائے تو اب اس سے وہ احکام ختم ہو جاتے ہیں جو زندہ رہنے کی صورت میں احکام لاگو کیے جاتے تھے، لہذا عام آدمی کے ساتھ جیسے تجہیز اور تکفین میں معاملہ کیا جائے گا، محرم کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کیا جائے گا، احرام کے کپڑے بدل دیے جائیں گے اور دوسرے کپڑوں میں اس کو کفن دیا جائے گا۔ حدیث نمبر 940، باب ما جاء فی المحرم یشتکی عینہ فیضمدھا بالصبر۔ اگر محرم کی آنکھوں میں تکلیف ہو، درد ہو تو اس کا علاج کیا جا سکتا ہے، اس کے علاج کرنے کی اجازت ہے، لیکن جو بھی دوا استعمال کی جائے اس میں خوشبو نہ ہو، کیونکہ حالت احرام میں خوشبو لگانا منع ہے۔ حدثنا ابن ابی عمر حدثنا سفیان بن عیینہ عن ایوب بن موسیٰ عن نبیہ بن وہب ان عمر بن عبید اللہ بن معمر اشتکى عینیہ وهو محرم قال ابان فسأل ابان بن عثمان فقال اضمدها بالصبر فإني سمعت عثمان بن عفان يذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اضمدها بالصبر قال هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بأسا أن يتداوى المحرم بدواء ما لم يكن فيه طيب۔ عمر بن عبید اللہ بن معمر کی آنکھیں دکھنے لگیں اور اس حال میں کہ وہ حالت احرام میں تھے۔ عمر بن عبید اللہ بن معمر کی آنکھوں میں تکلیف محسوس ہوئی انہیں جبکہ وہ احرام باندھے ہوئے تھے، بس انہوں نے ابان بن عثمان سے پوچھا کہ میں ایسی حالت میں کیا کروں، میری آنکھوں میں تکلیف ہے، آنکھوں میں درد ہو رہا ہے، جلن ہو رہی ہے اور میں حالت احرام میں ہوں، ایسی صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ابان بن عثمان امیر حج تھے، جتنے بھی حجاج کرام حج کے لیے بیت اللہ شریف پہنچے تھے ان کے آپ امیر مقرر کیے گئے تھے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے فرزند ہیں آپ، تو آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اس پر مصبر کا لیپ کرو۔ مصبر نامی ایک دوا تھی عرب میں جو استعمال کی جاتی تھی آنکھوں کی تکلیف دور کرنے کے لیے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کا لکوڈ آنکھوں میں لگاؤ۔ میں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے مرفوع حدیث سنی، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس پر مصبر کا لیپ کیا کرو، یعنی آنکھوں میں اگر تکلیف ہو، حالت احرام میں ہو، تب بھی آنکھوں میں دوا ڈالی جا سکتی ہے بشرطے کہ اس میں کوئی خوشبو نہ ہو۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور علماء کا اس پر عمل ہے، وہ محرم کے لیے دوا استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے جب تک کہ اس میں خوشبو نہ ہو۔ حالت احرام میں دوا ڈوری کی جا سکتی ہے، علاج کیا جا سکتا ہے، لیکن دوا ایسی ہونی چاہیے جس میں کسی قسم کی خوشبو نہ ہو۔ محرم کو ایسی دوا استعمال کرنے کی اجازت ہے، بیمار اگر ہو جائے تو بیماری کا علاج کرنے کی حالت احرام میں بھی شرعاً اجازت ہے۔ حدیث نمبر 941، باب ما جاء فی المحرم یحلق رأسہ فی احرامہ ما علیہ۔ اگر محرم حالت احرام میں اپنا سر منڈا دے تو اس پر کیا چیز واجب ہے؟ حالت احرام میں احرام باندھنے کے بعد جو مناسک ادا کرنا ہے، تمام مناسک ادا کرنے کے بعد محرم کو سر منڈانا ہے۔ جو اہم ارکان ہیں، حج کے اہم مناسک ہیں، ان تمام مناسک کی ادائیگی کے بعد سر منڈانا ہے۔ اگر کوئی حالت احرام ہی میں اگر سر منڈا ڈالے تو اس پر کیا چیز واجب ہے؟ حدثنا ابن ابی عمر حدثنا سفیان بن عیینہ عن ایوب وابن نجیح وحمید الاعرج وعبد الکریم عن مجاہد عن عبد الرحمن بن ابی لیلہ عن کعب بن عجرۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر به
وهو بالحدیبیۃ قبل ان يدخل مکۃ وهو محرم وهو يوقد تحت قدر والقمل يتهافت على وجهه فقال اتؤذيك هوامك هذه فقال نعم فقال احلق واطعم فرقا بين 6 مساكين والفرق 3 آصع او صم 3 ايام او انسك نسيكة قال ابن ابي نجيح او اذبح شاة قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان المحرم اذا حلق او لبس من الثياب ما لا ينبغي له ان يلبس في احرامه او تطيب فعليه الكفارة بمثل ما روي عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام حدیبیہ میں ان کے پاس سے گزرے اس حال میں کہ وہ محرم تھے۔ کعب بن عجرہ حالت احرام میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے پاس سے گزر ہوا مقام حدیبیہ میں، حالانکہ ابھی آپ مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے پہلے مقام حدیبیہ کے پاس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، اور یہ صحابی کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ حالت احرام میں تھے، ایک ہنڈی کے نیچے آگ جلا رہے تھے اور جوئیں گر کر ان کے منہ پر پڑ رہی تھی۔ یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم چولہا سلگائے تھے اور اس پر ایک ہانڈی رکھے تھے، اور آپ کے سر میں جوئیں ہو گئی تھی، وہ آپ کے منہ پر گر رہی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہاری یہ جوئیں تمہیں تکلیف پہنچاتی ہیں؟ جوؤں کی وجہ سے کیا تم کو تکلیف ہو رہی ہے، ایذا پہنچ رہی ہے، مشکل ہو رہی ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جوؤں کی وجہ سے مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سر منڈا لو، پورے بال نکال دو، اور ایک فرق یعنی 3 صاع کھانا 6 مسکینوں میں تقسیم کر دو، یا 3 روزے رکھو، یا ایک جانور ذبح کر دو۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ حالت احرام میں تھے، ان کے سر میں جوئیں ہو گئی تھی اور جوؤں کی وجہ سے انہیں تکلیف پہنچ رہی تھی۔ حالت احرام میں جوؤں کو مارنا بھی منع ہے، خوشبو لگانا منع ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس صحابی کے پاس سے گزر ہوا تو آپ نے پوچھا، کیا ان جوؤں کی وجہ سے تمہیں تکلیف پہنچ رہی ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا، ہاں۔ انہوں نے اس بات میں جواب دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، حالت احرام ہی میں سر منڈا دو، سب بال نکال دو سر کے، اور اس کے بدلے میں کفارہ دے دو۔ کفارہ کیا ہے؟ وہ 3 صاع کھانا 6 مسکینوں میں تقسیم کر دو، یعنی 6 مسکینوں کو 3 صاع کھانا دے دو، یا اس کے کفارے کے طور پر 3 روزے رکھو، یا ایک جانور ذبح کرو۔ ابن ابی نجیح کہتے ہیں یا بکری ذبح کرو، بکری کا ذکر کیے روایت میں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث حسن صحیح ہے، صحابہ اکرام اور تابعین کا اس پر عمل ہے کہ محرم جب سر منڈوائے یا ایسا کپڑا پہن لے جو حالت احرام میں نہیں پہننا چاہیے تھا، یا خوشبو لگائے تو اس پر کفارہ ہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ یعنی اس حدیث شریف کی روشنی میں فقہا یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حالت احرام میں سر منڈا لے جوؤں کی وجہ سے یا تکلیف کی وجہ سے، یا ایسے کپڑے پہن لے جو کپڑے محرم کے لیے پہننا مناسب نہیں ہے، حالت احرام میں منع ہے، ایسے ہی خوشبو لگا لے، تو ایسی صورت میں محرم پر کفارہ واجب ہے۔ وہ کفارہ کیا ہے؟ 6 مسکینوں کو 3 صاع کھانا دینا، یا 3 روزے رکھنا، یا ایک جانور ذبح کرنا، یعنی ایک بکری ذبح کرنا لازم ہے۔ یہ کفارہ قرار دیا گیا۔ حالت احرام میں اگر کوئی خوشبو لگائے یا ایسے کپڑے پہنے جو پہننا مناسب نہیں ہیں، جیسے سلے ہوئے کپڑے ہیں، ایسے ہی اگر سر منڈا دے تو اس پر کفارہ واجب ہے۔ حدیث نمبر 942، باب ما جاء فی الرخصۃ للرعاء ان یرموا یوما ویدعوا یوما۔ چرواہوں کے لیے کنکریاں مارنے کی اجازت کا بیان، کہ ایک دن کنکریاں ماریں اور ایک دن نہ ماریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ رمی جمار کا جو مرحلہ ہوتا ہے غالباً 3 دن کنکریاں مارتے ہیں، اس میں جو چرواہے ہیں ذمہ داری ہے جن کے اوپر نگہداشت کی، ایسے لوگوں کے لیے اجازت ہے۔ روزانہ مارنا ضروری نہیں ہے، ایک دن ماریں اور ایک دن چھوڑ دیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔
حدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابيه عن ابي البداح بن عدي عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء ان يرموا يوما ويدعوا يوما قال هكذا روى ابن عيينة وروى مالك بن انس عن عبد الله بن ابي بكر عن ابي البداح بن عاصم بن عدي عن ابيه ورواية مالك صح. وقد رخص قوم من اہل العلم للرعاة ان يرموا يوما ويدعوا يوما وهو قول الشافعی. ابو البداح بن عدی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چرواہوں کو ایک دن کنکریاں مارنے اور ایک دن چھوڑنے کی اجازت دی. امام ترمذی فرماتے ہیں ابن عیینہ نے اسی طرح روایت کیا ہے. مالک بن انس نے بواسطہ عبداللہ بن ابی بکر ابو بداح بن عاصم بن عدی اور عاصم بن عدی سے روایت کیا. مالک بن انس کی روایت زیادہ صحیح ہے. علماء کی ایک جماعت نے چرواہوں کے لیے اجازت دی ہے کہ وہ ایک دن کنکریاں مارے اور ایک دن چھوڑ دیں. امام شافعی کا یہی قول ہے. نگہداشت کرنے والے ہیں، بکریوں کی نگرانی کرنے والے ہیں، روزانہ ان کو وقت ملنا مشکل ہے کنکریاں مارنے کے لیے ٹائم نکالنا، تو ایسی صورت میں ان کے لیے امام شافعی کے پاس اجازت ہے ایک دن ماریں اور ایک دن چھوڑ دیں کنکریاں مارنا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اس سے پہلے والی حدیث میں جو سا کا ذکر گزرا، آدھا سا 1.25 کلو، 1 سا 2.5 کلو ہوتا ہے، اس لحاظ سے 3 سا یعنی تقریباً 7.5 کلو 6 مسکینوں کو دینا چاہیے، 6 مسکینوں میں تقسیم کرنا چاہیے بطور کفارہ. حدیث نمبر 943. حدثنا حسن بن علی الخلال حدثنا عبد الرزاق حدثنا مالک بن انس قال حدثني عبد الله بن ابي بكر عن ابيه عن ابي البداح بن عاصم بن عدي عن ابيه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الابل في البيتوتة ان يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر فيرمونه في احدهما. قال مالك ظننت انهم قال في الاول منهما ثم يرمون يوم النفر وهذا حديث حسن صحيح وهو صح من حديث ابن عيينة عن عبد الله بن ابي بكر. عاصم بن عدی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں رات گزارنے کے دنوں میں چرواہوں کو اجازت دی ہے کہ قربانی کے دن کنکریاں ماریں. 10 ذی الحج کو کنکریاں مارے، پھر دونوں کی رمی جمع کر کے ایک دن ماریں. امام مالک فرماتے ہیں میرا خیال ہے آپ نے فرمایا ان دونوں میں سے پہلے دن ماریں، پھر مینا سے روانگی کے دن پھینکے. یہ حدیث حسن صحیح ہے اور یہ ابن عیینہ کی روایت سے زیادہ صحیح ہے. اور ایک روایت بیان کر رہے ہیں کہ 3 دن جو کنکریاں مارنا ہیں، پہلے دن ماریں، دوسرے دن نہ ماریں، دوسرے دن کی کنکریاں تیسرے دن جمع کر کے ماریں، تیسرے دن 2 دن کی کنکریاں ماریں. یہ امام شافعی کا قول ہے. امام مالک کا بھی یہی قول ہے کہ جو بکریوں کی نگہداشت کرنے والے ہیں ان کے لیے اس بات کی اجازت دی گئی ہے ٹائم نہ ملنے کی صورت میں. لیکن اب یہ تقریباً مسائل جیسے زمانے میں وہاں پر اس دور میں قدیم زمانے میں یہ سب مسائل تھے، لوگ اونٹوں پر سفر کرتے تھے، پیدل جاتے تھے اور تقریباً پیدل چلنے کا معاملہ تھا. لیکن ابھی زمانے میں بالکل حالات بدل گئے ہیں، اس لحاظ سے تقریباً ایسے مسائل نہیں ہیں. یہاں سے جو حج کے لیے جاتے ہیں وہ صرف حج ہی کے لیے جاتے ہیں، وہاں ان کا کوئی اور کام نہیں ہوتا، اسی لیے مناسک بھی وہ پوری چستی کے ساتھ اور پھرتی کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور کوئی لمحہ وہاں پر ضائع ہونے نہیں دیتے. اس زمانے میں جو لوگ وہاں پر بکریاں چراتے تھے یا اس طرح جو گزارا کرتے تھے ان لوگوں کے لیے خصوصی رعایت دی گئی تھی کہ کنکریاں جو 3 دن مارنا ہے، پہلے دن ماریں 10 ذی الحج کو، اس کے بعد پھر 11 کو نہ ماریں بلکہ 12 کے دن، 11 اور 12 کی دونوں دن کی رمی کریں، دونوں دن کی کنکریاں جمع کر کے ماریں. حدیث نمبر 944. حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني ابي حدثنا سليمان بن سليم بن حيان قال سمعت مروان الاصفر عن انس بن مالك ان عليا قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال بما اهللت قال اهللت بما اهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا ان معي هديا لاحللت قال ويس هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ یمن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی بن ابی طالب
کرم اللہ وجہہ کو یمن کا اپنے قاضی گورنر بنا کر روانہ فرمایا تھا۔ آپ یمن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے حج کے ایام میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے کس نیت سے احرام باندھا ہے؟ یعنی عمرہ اور حج کی نیت سے احرام باندھا ہے یا صرف حج کی نیت سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پوچھا کہ اے علی آپ نے کس نیت سے احرام باندھا ہے؟ تو حضرت علی نے عرض کیا کہ جس نیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا ہے میں نے بھی اسی نیت سے احرام باندھا ہے۔ اگر حضور کا ارادہ عمرے اور حج کا ہے تو میرا بھی ارادہ عمرے اور حج کا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میرے پاس قربانی کا جانور نہ ہوتا تو میں احرام کھول دیتا۔ قربانی کا جانور ساتھ میں ہے، اس لیے جب تک قربانی کا جانور مینا میں ذبح نہ کیا جائے احرام نہیں اتارا جا سکتا۔ اگر میرے ساتھ قربانی کا جانور نہ ہوتا تو میں بھی احرام اتار دیتا تھا، لیکن چونکہ قربانی کا جانور ساتھ میں ہے اور مینا میں جب تک اس کی قربانی نہ ہو جائے اس وقت تک احرام نہیں کھولا جا سکتا۔ حج قران تھا یہ۔ حج تمتع میں عمرہ کرنے کے بعد احرام اتار دیا جاتا ہے، جبکہ حج قران میں حج ادا کرنے تک احرام نہیں اتارا جاتا۔ حدیث نمبر 945 حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا ابي عن ابي محمد بن اسحاق عن الحارث عن علي قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن یوم الحج الاکبر فقال یوم النحر۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حج اکبر کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا وہ قربانی کا دن ہے۔ اس سے پہلے بھی گزر چکا کہ حج کی دو قسمیں ہیں، ایک حج اکبر ایک حج اصغر۔ عام طور پر حج کو حج اکبر کہا کرتے ہیں اور عمرے کو بھی حج کہتے ہیں، لیکن حج اصغر۔ بعض فقہا فرماتے ہیں اگر 9 ذی الحج عرفہ اگر جمعہ کے دن آ جائے تو اس کو حج اکبر کہا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 946 حدثنا ابن ابی عمرہ حدثنا سفیان بن عیینہ عن ابی اسحاق عن الحارث عن علی قال یوم الحج الاکبر یوم النحر ولم يرفعه وهذا صح من الحديث الاول وروایت ابن عیینہ موقوفا صح عن روایت محمد بن اسحاق مرفوعا قال ابو عیسیٰ هكذا روى غير واحد من الحفاظ عن ابی اسحاق عن الحارث عن علی موقوفا۔ حضرت حارث نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے موقوف حدیث روایت کی۔ موقوف اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی سند صرف صحابی تک پہنچے، یعنی صحابی نے اس طرح فرمایا۔ آپ نے فرمایا حج اکبر قربانی کے دن ہے، یعنی 10 ذی الحج کو جو کیا جاتا ہے، جو مناسک ادا کیے جاتے ہیں، 10 ذی الحج کو یوم نحر کو حج اکبر کہا جاتا ہے۔ یہ پہلی حدیث سے زیادہ صحیح ہے۔ ابن عیینہ کی موقوف روایت محمد بن اسحاق کی مرفوع روایت سے زیادہ صحیح ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کئی حفاظ حدیث نے اسی طرح بواسطہ ابو اسحاق اور حارث حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے موقوفاً روایت کیا۔ حدیث نمبر 948 باب ما جاء فی استلام الرکنین، رکنین کو ہاتھ لگانے کا بیان، یعنی رکن یمانی رکن شامی دوران طواف حجر اسود کے پاس سے گزرتے ہیں۔ رکن یمانی اور رکن شامی چاروں کونوں میں یہ ارکان ہیں، تو اگر ان رکنوں کے پاس پہنچے تو وہاں پر ان کا مسح کرنا بھی کافی ہے، ہاتھ لگا کر چومنا بھی جائز ہے۔ یہ گناہوں کا کفارے کا سبب ہے۔ رکن یمانی کو بھی بوسہ دینا چاہیے، اگر بوسہ دینا ممکن نہ ہو تو دور سے ہی اس کو چومنا چاہیے ہاتھ کے اشارے سے۔ حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن عطاء بن صائب عن ابن عبيد بن عمير عن أبيه أن ابن عمر كان يزاحم على الركنين فقلت يا أبا عبد الرحمن إنك تزاحم على الركنين زحاما ما رأيت أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يزاحم عليه فقال إن أفعل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن مسحهما كفارة للخطايا وسمعته يقول من طاف بهذا البيت أسبوعا فأحصاه كان كعتق رقبة وسمعته يقول لا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه بها خطيئة وكتبت له بها حسنة قال ويسا وروى حماد بن زيد عن عطاء بن السائب عن ابن عبيد بن عمير عن ابن عمر نحوه ولم يذكر فيه عن أبيه وهذا حديث حسن۔ عبید بن عمر کہتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما رکنین یعنی حجر اسود اور رکن یمانی، اچھا رکنین سے مراد یہاں پر حجر اسود اور رکن یمانی ہیں۔ رکن یمانی اور حجر اسود پر لوگوں پر غلبہ کرتے دیکھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما جب رکن
یمانی کے پاس پہنچتے، حجر اسود کے پاس پہنچتے، تو وہاں پر آپ ضرور ان دونوں رکنوں کو بوسہ دیا کرتے اور اس کے لیے لوگوں پر سبقت لے جاتے، لوگوں کو ہٹا کر اس کے قریب تک پہنچتے اور اس کو بوسہ دیتے تھے، مزاحمت کرتے تھے۔ یعنی وہاں تک پہنچنے میں اگر دشواری ہوتی، ہجوم ہوتا، تو اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے، ہجوم سے آگے بڑھ کر رکن یمانی کو اور حجر اسود کو بوسہ دیا کرتے تھے۔ تو میں نے کہا، اے ابو عبد الرحمن، عبداللہ بن عمر کی کنیت ہے ابو عبد الرحمن، آپ دونوں رکنوں پر اس قدر مزاحمت کرتے ہیں کہ میں نے کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر مزاحمت کرتے نہیں دیکھا۔ صحابہ میں سے تو میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ رکن یمانی اور حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے مزاحمت کرتے ہوں، لوگوں کو ہٹاتے ہوں اور خاص طور پر قریب پہنچ کر بوسہ دیتے ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اگر میں ایسا کرتا ہوں تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ ان دونوں کو چھونا، بوسہ دینا یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ حجر اسود کو بوسہ دینے سے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، رکن یمانی کو چھونے سے بھی گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ تو حضرت ابن عمر فرماتے ہیں اگر میں یہ ایسا کر رہا ہوں تو میں یہ غلط نہیں کر رہا ہوں، لوگوں کو ہٹا رہا ہوں، مزاحمت کر کے رکن یمانی اور حجر اسود تک پہنچ کر ان دونوں کو بوسہ دے رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، رکن یمانی اور حجر اسود کو بوسہ دینا گناہوں کو بخش دیے جانے کا سبب ہے، گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو کوئی اس گھر کا 7 مرتبہ طواف کرے، یعنی اس گھر کے 7 چکر لگائے اور اس کی حفاظت کی، یعنی اس کو محفوظ رکھا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوران طواف کوئی گفتگو نہ کرے، نامناسب بات نہ کرے، بلکہ پورے اہتمام کے ساتھ طواف کرے، 7 چکر لگائے، تو اس کو ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ وہ کوئی قدم نہیں رکھتا اور کوئی قدم نہیں اٹھاتا مگر اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ یعنی طواف کرنے والا جب ایک قدم اٹھاتا ہے اور ایک قدم رکھتا ہے نیچے زمین پر، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے ایک گناہ کو معاف فرماتا ہے اور اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حماد بن زید نے بواسع عطا بن صائب اور ابن عبید بن عمر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اس کے ہمانہ روایت نقل کی، لیکن اس میں ان کے والد کا ذکر نہیں ہے۔ یہ حدیث حسن ہے، درجے کے اعتبار سے حسن ہے۔ اس حدیث شریف میں بات بتائی جا رہی ہے کہ رکنین کی اہمیت ہے، حجر اسود اور رکن یمانی کو بوسہ دینا چاہیے۔ طواف جب کیا جاتا ہے حجر اسود سے طواف شروع کیا جاتا ہے اور حجر اسود پر طواف ختم کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے بھی اس سلسلے میں احادیث شریفہ گزر چکی ہیں کہ حجر اسود کے پاس مزاحمت کے بغیر، کسی کو تکلیف پہنچائے بغیر، دھکا دیے بغیر اگر حجر اسود کے قریب تک پہنچنا ممکن ہو تو قریب پہنچ کر حجر اسود کو بوسہ دیں۔ اگر یہ ممکن نہ ہو، ازدحام کی وجہ سے، ہجوم کی وجہ سے، رش کی وجہ سے ایسا کرنا ممکن نہ ہو تو استلام کرنا چاہیے، ہاتھ کے اشارے سے اس کی طرف اشارہ کر کے ہاتھ کو بوسہ دینا چاہیے۔ اگر ساتھ میں لکڑی ہو، چھڑی ہو تو چھڑی کو اس کو لگائیں اور پھر چھڑی کو بوسہ دیں۔ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو بس دور سے ہی اس کی طرف جب پہنچیں، اس کے مقابل ہوں، محاذات میں ہوں، اس کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ کے اشارے سے اس کو بوسہ دے کر آگے بڑھ جانا چاہیے۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ جو عمل ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نیکی کے کاموں میں سبقت لے جانا چاہیے، لیکن اس میں مزاحمت بھی کی جا سکتی ہے، تاہم کسی کو تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے۔ صحابی کا یہ عمل جو ہے یہ کسی کو تکلیف پہنچائے بغیر تھا، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نیکی کے کاموں میں، خیر خیرات کے کاموں میں اور اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے کاموں میں ہمیشہ پیش رہا کرتے تھے۔ اس کے لیے وہ خود تکلیف برداشت کرتے تھے لیکن کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ فرمایا ہے کہ رکنین کو چھونا بھی گناہوں کا کفارہ ہے، اسی لیے میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے، لیکن میں وہاں تک ضرور پہنچ کر
بوسہ دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور اس میں طواف کی بھی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ جو کوئی شخص 7 چکر لگائے، ایک طواف کرے مکمل اور اس کا اہتمام کرے، کسی قسم کی کوئی اس میں گفتگو نہ کرے اور اس کو اچھی طرح یاد رکھے، یعنی کتنے چکر لگائے ہیں اس میں بھی غلطی نہ ہو، تو اس کو ایک غلام آزاد کرنے کے برابر اجر و ثواب ملے گا۔ اور دوران طواف جو قدم اٹھاتا ہے اور قدم رکھتا ہے چکر لگانے کے دوران، اس کی بھی یہ فضیلت بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے ایک ایک گناہ کو مٹاتا ہے اور ایک ایک نیکی اس کے حق میں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے۔ حدیث نمبر 948، حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن عطاء بن سائب عن طاووس عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف حول البيت مثل الصلاة الا انكم تتكلمون فيه فمن تكلم فيه فلا يتكلم الا بخير قال وسع قدره عن ابن طاووس وغيره عن طاووس عن ابن عباس موقوفا ولا نعرفه مرفوعا الا من حديث عطاء بن سائب والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم يستحبون الا يتكلم الرجل في الطواف الا لحاجة ويذكر الله تعالى او من العلم۔ طواف میں گفتگو کرنا کیسا ہے؟ دوران طواف بات کرنے کا کیا حکم ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیت اللہ شریف کے گرد طواف نماز کی طرح ہے۔ طواف بھی نماز کی طرح ہے، جس طرح نماز کے شرائط ہیں، پاک ہونا، باوضو ہونا، ایسے ہی طواف کے لیے بھی شرط ہے۔ البتہ سن لو، تم اس میں گفتگو کرتے ہو۔ فرق یہ ہے نماز میں اور طواف میں کہ نماز میں گفتگو کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، طواف میں گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن حکام یہ دیے گئے ہیں کہ پس جو کوئی اس میں کلام کرے، گفتگو کرے طواف میں، تو اس کو نیکی کی بات ہی کرنا چاہیے، خیر کی بات، علم کی بات۔ دوران طواف اگر کوئی مسئلہ پوچھے، اس کو شرعی حکم سے آگاہ کرنے کی اجازت ہے، نیکی کی بات، ذکر و اذکار کرنے کی اجازت ہے، دنیاوی گفتگو کرنا منع ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طواف میں گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن گفتگو کرنے والوں کو احکام دیے جا رہے ہیں کہ وہ بھلائی کی بات کریں، نیکی کی بات کریں، کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے اجر ضائع ہو جائے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں ابن عباس اور دوسرے لوگوں سے بواسطہ طاووس حضرت ابن عباس کا قول مروی ہے، یعنی یہ حدیث موقوف کے طور پر مروی ہے، صرف صحابی تک اس کی سند پہنچ رہی ہے۔ ہم صرف عطا بن صائب کی روایت سے اسے مرفوع جانتے ہیں، اکثر علماء کا اس پر عمل ہے کہ ان کے پاس یہ مستحب ہے کہ طواف میں صرف ضرورت کے وقت کلام کیا جائے، بلا ضرورت دوران طواف گفتگو نہ کی جائے۔ مستحب یہ ہے علماء کے پاس کہ طواف میں صرف ضرورت کے وقت اور بقدر ضرورت گفتگو کی جائے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو یا علمی گفتگو۔ طواف کے دوران علمی گفتگو بھی بقدر ضرورت اور ضرورت کے وقت ہونا چاہیے، بلا ضرورت گفتگو کرنا منع ہے۔ حدیث نمبر 949، باب ما جاء فی الحجر الاسود، حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج والله لا يبعثه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من سلمه بحق قال ویسا هذا حدیث حسن۔ حجر اسود کی کیا فضیلت ہے اور قیامت کے دن اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اس سلسلے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کے بارے میں فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الحجر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کے بارے میں فرمایا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اس طرح اٹھائے گا کہ اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھے گا، اور ایک زبان ہوگی جس سے وہ بولے گا، اور جس نے اسے حق کے ساتھ چوما، جو شخص حجر اسود کو حق کے ساتھ چوما وہ اس کے حق میں گواہی دے گا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ حجر اسود نافع بھی ہے، ضار بھی ہے، اللہ نے اس کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے کہ وہ نفع بھی پہنچاتا ہے اور نقصان بھی پہنچاتا ہے۔ جو خالص مومن ہیں، مخلص ایمان والے ہیں، قیامت کے دن حجر اسود ان کے ایمان کی گواہی دے گا، اور جو منافق ہیں قیامت کے دن وہ ان کے نفاق کا پول کھول دے گا۔
تو بہرحال حجر اسود کی فضیلت بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اٹھائے گا. حجر اسود کو 2 آنکھیں عطا کی جائے گی اور ایک زبان عطا کی جائے گی، اور وہ زبان سے گواہی دے گا جنہوں نے اس کو چوما ہے حق کے ساتھ. جو مومن ہیں ان کے ایمان کی گواہی دے گا، اور جو منافق اس کو چومے تھے ان کے نفاق کی گواہی دے گا. حدیث نمبر 950. حدثنا حناد حدثنا وکیع عن حماد بن سلمة عن فرقد السبخی عن سعید بن جبیر عن ابن عمر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان يدهن بالزيت وهو محرم غير المقطط قال ويس مقطط مطيب. هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث فرقد السبخي عن سعيد بن جبير وقد تكلم يحيى بن سعيد في فرقد السبخي وروى عنه الناس. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام میں بلا خوشبو زیتون کا تیل استعمال فرماتے تھے. امام ترمذی فرماتے ہیں مقطط کے معنی مطیب کے ہیں، یعنی خوشبودار کے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام میں زیتون کا ایسا تیل استعمال کرتے تھے جس میں بالکل خوشبو نہ ہو. تو تیل استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن خوشبو والا تیل استعمال نہیں کیا جا سکتا. امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے صرف فرقد سبخی کی روایت سے پہچانتے ہیں. یحییٰ بن سعید نے فرقد سبخی کے بارے میں کلام کیا ہے اور لوگوں نے ان سے روایت بھی لی ہے. بہرحال امام ترمذی کا یہ طریقہ ہے، اور راویوں پر کوئی گفتگو ہوتی ہے ناقدین حدیث کی طرف سے جرح و قضا ہوتی ہے تو اس کا بھی آپ تفصیلی ذکر کرتے ہیں. حدیث نمبر 951. حدثنا بکر بن حدثنا خلاد بن یزید الجعفی حدثنا زہیر بن معاویہ عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ انہا کانت تحمل من ماء زمزم وتخبر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یحملہ. قال ویسا ھذا حدیث حسن غریب لا نعرفہ الا من ھذا الوجہ. زمزم کا پانی ساتھ لے جانے کا بیان، جیسا کہ عام طور پر اس زمانے میں بھی رواج ہے، حجاج کرام معتمرین آب زمزم اور کھجور لے کر وہاں سے واپس ہوتے ہیں. ہشام بن عروہ اپنے والد حضرت عروہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا زمزم کا پانی اٹھا کر لے جاتی اور فرماتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حج سے واپسی پر زمزم کا پانی ساتھ لے جاتے تھے. امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے اور ہم اسے صرف اسی سند سے پہچانتے ہیں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حجاج کرام اور معتمرین کے لیے زمزم کا پانی ساتھ لے جانے کی اجازت ہے، یہ سنت ہے. حدیث نمبر 952. حدثنا احمد بن منیع و محمد بن الوزیر الواسطی والمعنى واحد قال حدثنا اسحاق بن یوسف الازرق عن سفیان عن عبد العزیز بن رفیع قال قلت لانس حدثني بشيء عقلته عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اين صلى الظهر يوم الترویہ قال بمنى قال قلت اين صلى العصر يوم النفر قال بالابطح ثم قال افعل كما يفعل وراءك قال ویسا هذا حدیث حسن صحیح یستغرب من حدیث الازرق یعنی ثوری. آخر ابواب الحج. اب حج کے موقع پر مقامات نماز، کون سی نماز کس جگہ پڑھنا چاہیے حج کے موقع پر. عبدالعزیز بن رفیع کہتے ہیں میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہا مجھے ایسی حدیث سنائیں جو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اور یاد رکھی. تو آپ نے فرمایا آپ نے 8ویں ذی الحج کو ظہر کی نماز کہاں پڑھی. عبدالعزیز بن رفیع حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ذی الحج کو ظہر کی نماز کہاں ادا کی. حج کے مناسک شروع ہوتے ہیں 8 ذی الحج سے. ظہر کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں ادا کی تھی آپ نے پوچھا تو حضرت انس نے فرمایا مینا میں. فرماتے ہیں میں نے کہا، یعنی عبدالعزیز بن رفیع پھر پوچھتے ہیں واپسی کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کہاں ادا کی. تو فرمایا وادی ابطح میں. پھر حضرت انس نے فرمایا اسی طرح کرو جس طرح تمہارے امیر کرتے ہیں. امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث حسن صحیح ہے اور اسحاق ازرق کی روایت سے غریب سمجھی گئی. حج کے بیان کا یہاں اختتام ہوا. اس حدیث شریف میں ایک حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مینا میں آپ نے ظہر کی نماز ادا کی اور واپسی کے دن یعنی 12 ذی الحج کو طواف زیارت کے بعد جو واپسی ہوتی ہے اس دن آپ نے عصر کی نماز وادی بطحا میں ادا کی. پھر حضرت انس فرماتے ہیں نصیحت کرتے ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم اپنے امیر کی اطاعت کرو اگرچہ کہ تم پر ایک حبشی غلام ہی امیر مقرر کیوں نہ کیا جائے. امیر کی اطاعت لازم ہے. ہاں جہاں
احکام خداوندی کی خلاف ورزی ہوتی ہے وہاں امیر کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اب حسب سہولت اگر کوئی جگہ بدل کر نماز پڑھ رہے ہیں یا جیسی سہولت ہے اس طرح نماز ادا کر رہے ہیں تو وہاں مخالفت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، امیر جیسا کر رہے ہیں، امیر حج ان کی اتباع میں حسب سہولت سفر کے لحاظ سے جہاں پڑھنا مناسب ہے وہاں پر پہنچ کر بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ سنت یہ ہے کہ مینا میں 8 ذی الحج کے دن ظہر کی نماز مینا میں ادا کی جائے، اگر کسی کو پہنچنے میں تاخیر ہو، راستے میں ہو، بہرحال حسب سہولت حضرت انس رضی اللہ عنہ کے ارشاد سے کہ افعل کما یفعل امراؤک، حکام وقت، سلاطین وقت اور ایسے ہی امراء حج جو حج کے امیر مقرر کیے گئے ہیں وہ لوگ جہاں پڑھ رہے ہیں نماز وہاں پڑھ لو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حسب سہولت یا اگر بادشاہ وقت کے ظلم کا ڈر ہو تو جہاں سب پڑھ رہے ہیں نماز وہاں اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں ادا کر لینا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ سنت کا ترک لازم آئے گا لیکن ایک فتنے سے حفاظت ہوگی۔ الحمدللہ حج کے بیان کا 9ویں نشست پر اختتام ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔